اس وقت ہم بغداد میں موجود ہیں۔ پیچھے جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرا گنبد امام تقی علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام امام جعفر صادق۔ اس طرف آ رہے تھے کہ ہمارے دوست جناب شیخ صالح کربلائی، ہمیں یہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ کربلا میں رہتے ہیں، یہیں پہ ان کا یہ اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ زندہ میں انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں انتہائی اسیری گزر گئی، اور قید میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ یا موسیٰ کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ، بہر حسن حسین مصیبت سے بچاؤ۔ اس وقت ہم بغداد میں موجود ہیں۔ پیچھے جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرا گنبد امام تقی علیہ السلام، یہ دو ان کے روزے ہیں۔ یہ بالکل سامنے باب المراد ہے۔ باب المراد سے اگر ہم باہر کی جانب آئیں تو یہ پورا بازار ہے، تو یہ باب المراد حرم کے اندر جانے کا رستہ ہے۔ ہمارے ساتھ سید خرم آبدی صاحب موجود ہیں اور اس کے علاوہ عامر ذوالفقار موجود ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ ہے کہ مولا نے بہت بڑا شرف ہمیں دیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے، اور یہاں پر حاضر ہو کے ان کی بارگاہ میں سجدہ سلام پیش کریں گے آپ تمام مومن و مومنات کی جانب سے، اور دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا آج کا دن یہ تمام مومنین و مومنات جو پاکستان میں دائیں بائیں کسی بھی ملک سے ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تمام کی نیابت میں یہاں پر ہم سجدہ سلام پیش کرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ مولا آپ کو یہاں اس بارگاہ میں آنے کا عزت بخشے۔ ہمیں آفت سے چھڑاؤ، بہر حسن حسین مصیبت سے بچاؤ۔ اس وقت بغداد میں ہم لوگ موجود ہیں۔ یہ روزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مختصر سا تعارف میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام امام جعفر صادق تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ اس کے علاوہ بہت سے القابات ہیں جن میں سے سب سے مشہور لقب باب الحوائج کا ہے۔ 20 شوال 179 ہجری میں آپ کو مدینہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ پہلے بصرہ میں قید رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بغداد میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بغداد میں اسی قید خانے میں آپ کو زہر دیا جاتا ہے۔
وقت شہادت آپ کو زنجیروں توکو سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور اسی حالت میں آپ کو پل بغداد پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 25 رجب سن 183 ہجری میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس روزے کے بیک سائڈ یعنی اس کے پیچھے سید رضی شریف یا سید شریف رضی کا بھی مقبرہ موجود ہے، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام امام رضا علیہ السلام اور بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو حضرت معصومہ کم کے نام سے بھی مشہور ہیں، آپ دونوں کے روزہ مبارک ایران کے شہر مشہد میں موجود ہیں۔ تمہیں خلق کا مختار بنایا، بھٹکے ہوں کو آپ نے ہی راستہ دکھایا۔ اس روزے میں یہ جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، دوسرا روزہ مبارک امام تقی علیہ السلام کا ہے۔ امام تقی علیہ السلام کا مختصر سا تعارف میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب 195 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام امام رضا علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ کا نام جناب سبیکہ تھا، وہ ایک عجم خاتون تھی۔ آپ بھی مدینہ میں تھے، وہاں سے آپ کو بغداد لایا گیا اور قید کر دیا گیا۔ 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کا عقد سمانہ خاتون سے ہوا جو جناب عمار یاسر کے خاندان سے تھیں۔ آپ کو بھی عباسی خلافت کے زمانے میں زہر دیا گیا۔ حسن حسین مصیبت سے بچاؤ، کیا آج نا امید مجھے پھیریں گے در سے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں آپ کے گھر سے، خالی پھرا نہیں ہے کوئی آپ کے در سے، میں ہو کے غلام آپ کا خالی پھروں کیسے۔ جس زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں پہ بالخصوص سادات پہ بہت مشکل وقت تھا، حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی، لیکن آپ کے چند اصحاب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح امام موسیٰ کاظم سے ملا جائے۔ بالآخر ان لوگوں نے کسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید خانے کے باہر تک رسائی اختیار کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس قید خانے سے ایک پتھر پھینکا جس پتھر کے اوپر حرف لکھا ہوا تھا جیم۔ تو 3 امام کے چاہنے والے موجود تھے جنہوں نے اس جیم سے مختلف مطالب لیے، جن میں سے ایک وہب بن عمرو جس کا نام تاریخ میں بہلول الدانہ ملتا ہے، انہوں نے اس حرف سے مطلب لیا جنون کا۔ جنون کا مطلب دیوانگی۔ اب اگر آپ عام طور پہ دیکھیں تو دیوانگی کا جو مطلب ہے وہ یعنی دیوانگی والے اس میں سینس میں کسی طرح کا کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا، تو دیوانگی سے مراد ان کو جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا وہ اہل بیت کی مدح سرائی کرتے تھے۔ تو بہلول دانا نے اس جیم سے مطلب جنون لیا یعنی دیوانگی کا مطلب لیا۔ موسیٰ کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ، پہرے حسن حسین مصیبت سے بچاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومن کرام، آج ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم باب المراد سے اس طرف آ رہے تھے کہ ہمارے دوست جناب شیخ صالح کربلائی ہمیں یہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ کربلا میں رہتے ہیں، یہیں پہ ان کا یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور یہاں پر یہ ولاگنگ بھی کرتے ہیں اور زائرین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا یہاں پر، اور مومنین کیسے آتے ہیں اور کس حوالے سے مطلب آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عراق میں جتنی زائرات ہیں ہماری زندگی لگ جائے گی
ہم یہ کہیں کہ ہم ایک ایک زیارت کو پورا کر سکیں. آغاز کریں تو 70,000 انبیاء خدا کی قبور موجود ہیں. اس کے بعد اولیاء خدا ہیں, پھر ائمہ اطہار ہیں, اور پھر ان کے امامزادے یہاں پر پائے جاتے ہیں. اتنی قبور, اتنی مطہرات, قبر مطہرات یہاں موجود ہیں کہ بندہ یہاں پر, میں کہتا ہوں میرے مولا کا زبان جو آ رہا ہے نا, یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے علی الراس, آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. بے شک ایسے آپ ہماری آنکھوں پہ, ہماری پلکوں پہ, ہماری پلکوں پہ چلیں آپ, ہمارے مولا کا زبان ہے, ظاہر ہے. بے شک اتنی قدر و قیمت ہے آپ آنے والوں, میرے مولا کے زبانوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ میرے الفاظ کچھ نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرشتوں نے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے ہیں اور آپ کو آپ کے گھر سے لے کر مولا کے در پر لے آئے. علی والے شاہ بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, یہ وہ والے سلسلے ہیں. میں نے یہاں پر وہ معجزات بیٹھے دیکھے ہیں. یعنی میں یوں کہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا معجزہ, میں یہ یوں کہوں گا کہ ہمارے سامنے معجزات یوں ہوتے ہیں کہ یہ خاتون یہاں سے گئی ہیں, لڑکراتی گئی ہیں, ویل چیئر پہ گئی ہیں, مولا کی ذریعے کو چپکی ہیں جا کے کربلا میں, نجف اشرف میں, اور بعد میں انہوں نے ویل چیئر کو پیچھے کیا اور وہ ہلتی باپ تک آئی اور اس کے بعد صحیح ہو گئی. ماشاءاللہ. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک دیکھنے والا بولے گا یار یہ صرف اللہ نہ کرے سب عجیب بات ہے, یہ کیسا تماشا ہی ہے, یہ سچ ہے کہ نہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ سچ ہے. جی سلام میرے مولا یہ پاک و پاک قبلہ, مجھے بتائیے گا, آپ نے مجھے بتایا کہ یہ صحن جو ہیں, یہ جو کنسٹرکشن یہاں پہ ہو رہی ہے, پاکستانی کون پارٹی ہے جو بنا رہا ہے؟ پاکستانی عزاداروں کی طرف سے یہ ورلڈ فیڈریشن ایک ادارہ ہے, کمیونٹی ہے مجھے فیملی کی, ان کی طرف سے یہ امامین کاظمین بنایا جا رہا ہے. یہ کراچی سے, ان کے لوگ کراچی سے, اور پیچھے سے سمجھے کہ مہاجر ہیں اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آئے. بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ جو وائٹ پتھر لگایا گیا ہے اس کے نیچے پانی کی لیئر ہے ماشاءاللہ. اسی لیے یہاں پر آپ گرمی میں سوچ نہیں ہوگا. اسی لیے ایکویلنٹ آپ باہر سے آئے ہیں, مقام جو بابا صاحب زمان ہے وہاں سے آپ چل کے آئے تو بھاگتے ہوئے آئے ہوئے گرمی کی شدت کی, نیچے سے گرمی شدت اوپر بالکل تنگ کری تھی. لیکن یہاں پر سکون ہی سکون. یہاں پر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہی پاکستانی مزدور, ماشاءاللہ. اسپیشلی پوری ٹیم آئی ہے, ٹیم ورک کر رہی ہے اور پراپرلی ویل مینیج طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں لاسٹ ٹائم آیا ہوں 10 دن پہلے تو اس سائڈ پہ کام ہو رہا تھا, ابھی میں آیا تو آپ دیکھیے اگلے سائڈ پہ کام ہو رہا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ماشاءاللہ. جی رضا صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ بتائیں کہ آپ یہاں پر کاظمین میں آئے, پہلے بھی آپ دوسری زیارات پہ جا چکے, نجف الاشرف اور بقایا مقامات مقدسہ پہ, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ؟ اچھا ایکسپیرینس ہے. سب سے پہلے ہم تو ایک محسوس کرتے ہیں ایک روحانی فضا جو بغداد میں محسوس کی ہے, اور ان ہستیوں کے جب روزوں پہ ہم آتے ہیں تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے کہ ہمیں جس ہستی کے اس وقت روزے پہ موجود ہیں ہمیں اپنے آپ کو کیسے ضبط کرنا ہے, کیسے اپنے معاملات کو ایک بہتر اور مینیجیبل طریقے سے لے کے چلنا ہے. جس ہستی کے اس ٹائم روزے پہ موجود ہیں ان کا لقب ہی کاظم ہے, غصے کو پی جانے والا, غصے کو پی جانے والا. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے معاملات میں ان کی سیرت کو عملی کرداروں میں اپنانا ہوگا, تبھی ہم ایک بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے. پہلے حسن حسین مصیبت سے بچاؤ, یا موسیٰ کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ. پہلے حسن حسین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک شعر کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام کریں گے. زندہ میں انتہائے اسیری گزر گئی, زندہ میں انتہائے اسیری گزر گئی, اور قید میں جوانیوں پیری گزر گئی. ذکر ہی دن رات ہو مولا, مومن پہ صدا رحم کی برسات ہو مولا. دن حشر کے پس آپ کا ہی ساتھ ہو مولا. موسیٰ کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ. پہلے حسن حسین مصیبت سے بچاؤ. یا موسیٰ کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ. پہلے حسن حسین مصیبت سے بچاؤ.
से बचाओ। मिले रिहाई उको सदका मूसा काज़िमदा, कोई भी कैदी आज़ादार जो तेरा होवे, मिला दे सदका मेडिसिन दी जुदाई दा। विछड़ गया जे किसे बैन दा बिरा होवे, ओ बीबियां दिया गाजी तू झोलियां भर दे। जिना जिना ने तेरे दर ते आसा लाया ने, रज़ा दा बाबा तू आया है टुर भी चले आए। दसा चमौला कदों तीक हुण जुदाइयां ने।